کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو شریعت نے مردوں کو حکم دیا کہ کما کے لاؤ، اور عورتوں کو حکم دیا کہ گھر بیٹھے رہو۔ تو کیا عورتیں گھر میں خالی بیٹھے گی؟ یعنی عورتیں گھر میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے اسے؟ تو بڑا مشکل کام دیا عورتوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے لگایا نسل کی تربیت کرو، نسل تیار کرو۔ اسکول نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں ہے، مدرسہ نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں ہے، تعلیم کی جگہ ہے، ماں کی گود نسل تیار کرنے کی جگہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ بچے اسکول گئے، ماں کی چھٹی، 8 گھنٹے کے لیے ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب اسکول سے واپس آئے تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کو ٹیوشن والوں نے پکڑ لیا، اور جو غریب بچے ہیں ان کے پاس پیسے تو نہیں کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے، تو وہ اپنے طور پر اپنی کتابوں میں سر مارنے لگا۔ تو ٹیوشن والوں نے مالدار کے بچوں کو پکڑ لیا، اتنے میں شام ہو گئے۔ تو صبح سے لے کر شام تک ماں اور بیٹے کی مل کر آپس میں کوئی نشست نہیں ہوئی، کوئی بیٹھک نہیں ہوئی۔ باپ اپنے ملازمت پہ چلا گیا، یا کاروبار میں چلا گیا، یا کسی طرح گھر سے یا کسی وجہ سے گھر سے وہ غائب ہو گیا۔ شام کو جب واپس آیا گھر کو تو گھر میں ٹیلی ویژن چل پڑا۔ اب ابا بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اماں بھی ٹیلی ویژن کے سامنے، اولاد بھی ٹیلی ویژن کے سامنے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے سب سو گئے۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود ماں باپ اولاد سے دور اور اولاد ماں باپ سے دور۔ پتہ نہیں ہماری اولاد میں یہ کیا جذبے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسکول والے کوئی اخلاق تو پڑھاتے نہیں، اسکول والے تو حساب کتاب کہانی قصہ وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ باپ کیا چیز ہے، ماں کیا چیز ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ایمان کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے؟ بتاتے ہی نہیں، کیونکہ اس لائن میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ پھر بعض اسکولوں میں اپنے مذہب کے حساب سے بچوں کو تعلیم بھی دلواتے ہیں، پھر ان سے بلواتے بھی ہیں۔ ہر قوم کی صفات اس کی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ جو انگریزی بولنے والے ہیں ان میں تکبر آ جاتا ہے، ان کے منہ کا بناوٹ ہی متکبرانہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے تجربے کے بعد آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آپ کبھی غور کرو، ان کے منہ کے بناوٹ ہی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ہر قوم کے اخلاق اس کی زبان میں چھپی ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، جن میں ہمارے نبی کے اخلاق چھپے ہوئے ہیں، جن میں ہمارے نبی کی مبارک زندگی چھپی ہوئی ہے، جن میں ہمارے نبی کی مبارک خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر اسکول میں انگلش وغیرہ چل پڑا تو جو تربیت ماں کو کرنی تھی، ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جو تربیت ماں کو کرنی تھی، ہمارا نظام زندگی ایسا ہو گیا کہ ماں کے پاس ٹائم نہیں، فرصت نہیں، وقت نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں، اولاد کی تربیت ماں کے ذمہ ہے۔ اگر ہماری عورتوں کو یہ پتا ہو کہ ہمیں ایک نسل تیار کرنی ہے تو پھر ان کو سر کھجانے کا بھی فرصت نہ ملے۔ چاہے کہ وہ کپڑے کی سوجھے، زیور کی سوجھے، کسی اور چیز کی سوجھے، اگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو پھر ان چیزوں کو بھول جائے۔ تربیت کیا کرنی ہے؟ ان کو مسلمان بنانا ہے، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی سکھانی ہے، ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمتیں بیٹھانی ہے،
ان کو رشتوں کا تقدس سکھانا ہے، رشتوں کی عظمت سکھانی ہے، ان کو عبادات پہ لانا ہے، اور بچیوں کو شروع سے ہی ایسا عادی بنانا ہے کہ اس کے اندر پردے کا شوق پیدا ہو، ان کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں پرایا سودا ہوتا ہے۔ بیٹیاں جب تک ماں باپ کے گھر میں ہے وہ رشتے کی وجہ سے ان کو مقام ملتا ہے، لیکن سسرال میں جا کر، پرائے گھر میں جا کر ان کو جو مقام ملتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے نہیں، کردار پیسے کی وجہ سے نہیں، چیزوں کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، بلکہ پرائے گھر میں، سسرال میں جا کر لڑکیوں کو جو مقام ملتا ہے وہ اچھی اخلاق کی بنیاد پر ملتا ہے۔ لیکن ہمارے ماں باپ اپنی بچیوں کو اس طرح تربیت نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو پرائے گھر میں بھیجنا ہے، وہاں جا کے یہ عزت کے ساتھ رہ سکے، اس طرح تربیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ادھر شادیاں ہو رہی ہے اور ادھر سے مصیبتیں آنی شروع ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، شکایتیں ادھر سے بھی آ رہی ہے ادھر سے بھی آ رہی ہے۔ ایک تاجر کا واقعہ ہے، بچیاں زیادہ تھی، وہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ جلدی جلدی ان بچیوں کا فریضہ ادا ہو جائے تاکہ میں مطمئن ہو کر، فارغ ہو کر بیٹھ جائے۔ شادیاں کرنے کے بعد پتا چلا کہ مسئلے تو اب کھڑے ہوئے ہیں، شادی سے پہلے تو کوئی مسئلے نہیں تھے، تو مسئلے شادی کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اور کیوں شروع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو دوسرے کے گھر میں رہنے کے مطابق ان کو تیار نہیں کیا۔ کسی بھی بیٹی کا سب سے بڑا زیور چھپ کر جانا ہے، ہر درد کو سہ جانا اور ہر غم کو گھٹ گھٹ کر پی جانا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے ان کو یہ اخلاق سکھا دے تاکہ ان کی پرائے گھر میں، سسرال میں زندگی اچھی گزرے۔ کیونکہ ماں اور ساس کی نظر ایک نہیں ہو سکتے، جیسے مشرق اور مغرب آپس میں نہیں مل سکتے، اسی طرح ساس اور ماں کی نظر ایک نہیں ہو سکتے۔ کوئی ساس کتنا ہی دعویٰ کرے یہ نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ ہاں محنت ہوتی، ماحول ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا، لیکن چونکہ محنت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، تو لہذا ساس ساتھی ہے، ماں نہیں بن سکتی۔ تو پھر بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے، بیٹی کو روانہ کرنے سے پہلے اس کو چپ رہنا سکھایا جاتا، ان کو دبنا سکھایا جاتا، اس کو مٹنا سکھایا جاتا، اس کو سہنا سکھایا جاتا، اللہ کی رضا کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر آگے کس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، خاوند اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے، میٹھے بول والا ہے یا کڑوے بول والا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آدمی تو اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، مستقبل کو پڑھ کر کوئی چیز کوئی نہیں کرتا۔ اگر اس بچی نے خاموش رہنا سیکھا ہوگا تو پھر اس کی زندگی ہر ایک کے ساتھ خوشگوار گزرے گی۔ اگر اس بچی نے خاموش رہنا نہیں سیکھا تو پھر بہت بڑی مصیبت ہے اس پہ۔ اس لیے آپ اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو تیار کرو اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاؤ۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ جوان ہو گیا شادی کر دو، ڈاکٹر بن گیا چلو شادی کر دو، تجارت کا طریقہ پتہ چل گیا چلو شادی کر دو، دکان کا سنبھال لینا تاجروں کے یہاں شادی کا معیار ہے، لڑکیوں کا جوان ہو جانا، ان کے زیور اور کپڑے کا تیار کر دینا، یہ تاجروں کے یہاں شادی کا معیار ہے۔ لیکن میرے مسلمانوں، پیسے کمانے تو سیکھے لیکن اخلاق سیکھے کہ نہیں سیکھے، لوگوں کو لے کر چلنے کا طریقہ سیکھا کہ نہیں سیکھا، اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے خلاف چلنا سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائی تو اس نے ان بچوں پر بھی ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی ظلم کیا۔ کل کو جب ان بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی،
जब इनकी जिंदगी का सफर शुरू होगा तो फिर उन पर भी ये जुल्म हुआ। तो बच्चों को जीना सिखाया जाए, झुकना सिखाया जाए, दबना सिखाया जाए, सहना सिखाया जाए, चुप रहना सिखाया जाए, बर्दाश्त करना सिखाया जाए, अल्लाह से मांगना सिखाया जाए। ये इतना बड़ा मुश्किल काम था जो ना औरतों को याद रहा, ना माँ को याद रहा, ना बाप को याद रहा। क्यों? रिवाज नहीं, माहौल नहीं, बस लड़का जवान हुआ शादी कर दो, डॉक्टर बन गया शादी कर दो, तिजारत संभाल सकता है, जिम्मेदारी संभाल सकता है, शादी कर दो, बेटी की जेवर और कपड़े तैयार है, शादी कर दो। क्या उसका अखलाक बना? उसके दिल का जेवर आपने दे दिया। अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह की मोहब्बत, जबान का जेवर आपने उनको दे दिया, लहजे की मिठास और बातों में तवाज़ु, इंकिसारी, आजिज़ी अपने बच्चों और बच्चियों को दे दिया। उसके माथे का झूमर, क्या मतलब उसके सजदों की निशानी अपनी औलाद को झूमर की शक्ल में दे दिया। ये इतना बड़ा मुश्किल काम था जो औरतों के जिम्मे था। ना मर्दों को याद रहा, ना औरतों को याद रहा। अपने मर्जी के तौर पर जिंदगियां गुजार रहे हैं और अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। सगी माँ अपनी बेटी को कहे कि बेटी ये ना करो, अगर बेटी की तबीयत के खिलाफ हो तो बेटी के माथे पे बल पड़ जाते हैं। तो जिस माँ ने जन्म दिया, बेटियां उस माँ की बात मानने को तैयार नहीं कि मेरी अपनी जाती मर्जी क्यों नहीं पूरी हो रही है। एक शख्स आए और कहता है कि मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर हज कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो आपने फरमाया उस एक रात का, जिस रात तेरी माँ ने तेरा पेशाब साफ किया था, उस एक रात का हक अभी तूने अदा नहीं किया। तो चूंकि हम अपनी औलाद को इस तरह तैयार नहीं करते, इस तरह उठाते नहीं कि वो माँ बाप के सामने झुकना सीखे, हम अपनी औलाद की हर जायज और नाजायज ख्वाहिशात को पूरे करते हैं और हम कहते हैं कि सिर्फ हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तो याद रखो, आप अपने बच्चों के लिए कांटे बिछा रहे हैं। उन्हें अपनी तबीयत को दबाना सिखाएं, उनको अपने मिजाज के खिलाफ चलना सिखाएं। जिंदगियां बन जाती है, घर आबाद हो जाते हैं। याद रखो, घरों की आबादी का ताल्लुक पैसों से नहीं है, घरों की आबादी का ताल्लुक शक्लो सूरत से नहीं है, घरों की आबादी का ताल्लुक अच्छे अखलाक से है, घरों की आबादी का ताल्लुक अच्छे किरदार से है। एक जवान कितनी ताकत रखता है अपनी जबान को रोकने की, एक लड़की कितनी ताकत रखती है अपनी जबान को रोकने की। जो अपनी जबान को रोक लेंगे उनकी जिंदगियां खुशगवार गुजरेगी। लेकिन ये माँ बाप सिखाता ही नहीं, जिसका नतीजा बाद में फिर बहुत खतरनाक होता है। फिर बाद में हम कहते फिरते हैं कि हमारी औलाद हमें इज्जत नहीं देता, हमारी औलाद हमें इज्जत की नजर से नहीं देखता। नतीजा यह है कि आपने अपने बच्चों की हर जायज और नाजायज ख्वाहिशात को आपने पूरा किया, जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ रही है।